الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الکحل والی خوشبو اور عطر۔ سوال کیا گیا ہے کولونیا یا الکحل پر مشتمل خوشبو اور عطر استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جن خوشبو جات اور پرفیومز میں کولونیا یا الکحل پائی جاتی ہے ان کے متعلق تفصیلاً کلام کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر تو الکحل کی مقدار بہت ہی قلیل ہو تو یہ نقصان دہ نہیں اور انسان کو یہ خوشبو بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر لینی چاہیے۔ مثلاً اس میں الکحل 5% ہو یا اس سے بھی کم مقدار میں ہو تو یہ مؤثر نہیں ہے، لیکن اگر اس کی مقدار زیادہ ہو کہ یہ اثر انداز ہو تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ بغیر ضرورت اسے استعمال مت کرے، مثلاً زخم وغیرہ کے لیے۔ لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ استعمال نہ کی جائے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس زیادہ تناسب میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشہ آور ہے، اور نشہ آور چیز کو پینا بلا شک و شبہ نص اور اجماع کے اعتبار سے حرام ہے، لیکن کیا یہ پینے کے علاوہ بھی حرام ہے؟ یہ محل نظر ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے۔ میں نے محل نظر اس لیے کہا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت و دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تا 91۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ اسے پینا ممنوع ہے کیونکہ صرف اسے لگانے سے نشہ نہیں ہوتا، تو خلاصہ کلام یہ ہوا اگر الکحل کا تناسب اس خوشبو میں بہت ہی کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اشکال اور پریشانی ہے، لیکن اگر اس تناسب سے زیادہ ہو تو پھر اس سے اجتناب کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔ صرف ضرورت کے وقت استعمال ہو سکتی ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ انسان کو زخم وغیرہ کی جگہ سن کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح للشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 240۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1365۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔